بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ راز کوئٹہ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں ہوئے خودکش دھماکے میں 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا کہ ہائی پروفائل جو ایک سفارتکاروں کا ایک ڈیلیگیشن تھا وہ کوئٹہ میں موجود تھا۔ کیا اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی؟ کیا مقاصد کچھ اور تھے؟ اب اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ چین نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پاکستان کے عزم کی بھی کو دہرایا ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک نیا اتحاد وجود میں آ رہا ہے، اس کی تیاریاں ہیں جس کو ہمالیائی کوارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کون کون سے ملک شامل ہوں گے؟ چین کی سربراہی میں یہ نیا اتحاد اس خطے میں جنم لے رہا ہے، آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کے مقاصد کیا ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ ساتھ ہی ایک اہم جو خبر سامنے آئی ہے وہ ہے اقلیتی کمیشن کی سفارشات، جس میں تعلیمی نصاب میں اسلام کو صرف اسلامیات تک محدود کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس پر بھی کریں گے بات چیت، اور ساتھ ہی ایک اہم رہنما، ایک دینی عالم مولانا وحید الدین خان کا کل دلی میں انتقال ہوا، ان کی خدمات کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اپنے پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ سب کل کوئٹہ کے اندر دھماکہ ہوا افطار کے بعد جو ہے جس طریقے سے مناظر ہم نے ٹی وی کے اوپر دیکھے۔ اس سے پہلے بھی بلوچستان خاص طور پر اس دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر اس قسم کے ہوٹل کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا، اور جہاں پہ یہ اطلاع ہو کہ ہائی پروفائل لوگ ٹھہرے ہوئے، چاہے اس کی تردید بھی آئی کہ وہاں نہیں تھے اس وقت، چین نے مذمت کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، افغانستان سے انخلاء کی بھی باتیں ہیں، اور کیا ہم ان واقعات کو افغانستان اور جو چینج ہوتی ہوئی صورتحال اس سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سرینا ہوٹل جو ہے نا، یہ بنا ہے افغان وار کے دوران، اور اس وقت ہو ہی رہا تھا کہ رشیا جو تھا وہ خاص طور پہ اس کے خات کے جو ایجنٹس تھے وہ بہت بامبنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور یہ ہوٹل جو ہے یہ ایک ایسے چوک پہ موجود ہے جہاں ایک طرف اسمبلی کی بلڈنگ ہے، ایک طرف ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، ایک طرف جو ہے وہ اپنا سرینا ہوٹل ہے، اور چوتھے نمبر پہ آرمی کی ریکروٹمنٹ سینٹر ہے۔ ریڈ زون ویری امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ۔ پیچھے اس کے ٹی وی ہے، اس کے پیچھے اور بہت ساری چیزیں، ریڈیو پاکستان ہے، سارا کچھ وہیں ہے، ایرانی کونسلیٹ ہے۔ اتنے مطلب آپ سمجھیں کہ 1000 گز کے ریڈیس کے اندر اندر سارا کچھ مل جاتا ہے آپ کو۔ تو اس ہوٹل کو بناتے وقت بہت ساری سیکورٹیز کے ان کا دھیان رکھا گیا تھا۔ یہ ایک بہت موٹی سی مڈ وال کی طرح سا ہوٹل بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی جا کے اس کو ایک زیادہ منزلوں والا نہیں رکھا گیا تاکہ کلیپس بھی ہو تو خراب نہ ہو سکے۔ پھر اس کا جو اوریجنل بیس ہے جس میں لوگ ٹھہرتے ہیں، اس کے چاروں طرف لانز ہیں یا لابیز ہیں۔ یہ جو پارکنگ کا علاقہ ہے یہ ہوٹل کی جو بیچ کی سڑک کے بالکل اپوزٹ ہے، تو یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے اور ہوٹل کے درمیان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سکینرز اور یہ بیسیکلی ان کو بھی پتہ تھا، جس بندے کو بھی، کہ یہ چیز جو ہونی ہے یہ کسی کی وقت بھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے گاڑی بگاتے ہوئے لے جائیں، لیکن آپ جتنے وہ بیریئرز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بہت مشکل سا کام ہے۔ ایک زمانے میں تو کھلا ہوتا تھا وہاں، میری جو شاعری کی کتاب کی رونمائی جو تھی وہ پہلا فنکشن تھا سرینا کا 1988 کا۔ لیکن یہ جتنے سکینرز وہاں لگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کلو گرام کا جو وزن والی جو گاڑی ہے وہ کسی کی کنائمنس سے پہنچی ہے جو گن مین تھا، کیونکہ سکینرز کے بغیر وہ جا کے پارکنگ میں کھڑا کر سکتا تھا، اور اگر وہ ذرا سا اس کا ایکسیس یا اپروچ زیادہ ہوتی تو اگلے والے کو بھی اس نے تو وہ آگے جا کے مین بلڈنگ، لیکن اس کے باوجود بھی مین بلڈنگ میں بھی اس لیے زیادہ خرابی نہیں ہو سکتی کہ ہر کمرے کے ارد گرد وال نہیں، بیچ میں ایک راداریاں بھی ہیں، پہلے وال ہے پھر راداریاں، پھر بہت سیکور بنا ہوا ہے۔ یہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس ہوٹل کے ہر کمرے چھوڑ اس کے ہال میں بیڈ بچھے ہوئے تھے، نیچے گدے لگے ہوئے تھے، اور سارے فورن جرنلسٹ وہاں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے کہ ابھی امریکہ آنے والا تھا، ابھی کیا ہوگا، وہ سمجھتے تھے اسامہ بن لادن کوئٹہ کے راستے نہ بھاگ کے آئے گا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے، آفٹر سچ اے لانگ ٹائم اتنا بڑا واقعہ، اگرچہ کہ کوئٹہ میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ کوئٹہ میں ہم نے 1980 سے واقعات دیکھنے شروع ہوئے ہیں، ہر ادھر سے بندہ مرتا تھا، دوسرا ادھر سے مرتا تھا، ادھر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بالکل شروع میں وہ شیشہ آیا ہوتا تھا وہ۔ لیکن چائنا جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کو
یہ تھریٹ ہوتا رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ایران کی طرف موو ہے، جو شاہ محمود قریشی وہاں گیا ہے، اور ظاہر بات ہے ایران جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں مسلکی تصور کو چھوڑ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ایران جو ہے وہ خود بھی مسلک کو صرف اپنے علاقے تک محدود رکھتا ہے، اپنے مفادات کے حساب سے وہ ہر اس طاقت کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے تیار ہوتا ہے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے. اسرائیل سے اسلحہ بھی خرید لیتا ہے، بھارت کے ساتھ تجارت بھی کر لیتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیتا ہے. تو ہم کو بھی وہی ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر دوسری بات ہے کہ مسلمان بھی ہے ملک کا، مسلمان ملک ہونے کے ناطے سے دل کچھ بھی ہو دل دھڑکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کا جو یہ ہے ان کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ایران کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی یہ تھی کہ ہم ریسنٹلی اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ پہلی دفعہ ایران کو انہوں نے 2 لیوریجز دیے تھے. ایک تو انہوں نے حوثیوں کے معاملے میں عربوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. دوسری دفعہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ شام میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے کھاتے سے ایک وہ ختم ہو جاتی جس کہتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ کل اسرائیل نے کہا ہے کہ جی ہمیں نا شام کی طرف سے ایک میزائل ہمارے لگا ہے ہمارے ایٹامک اس کے اوپر، تو یہ ہمیں بڑا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا اسرائیل بدلا دیتا رہا. تیسرا یہ تھا کہ عراق کے اندر بھی اسٹیبلٹی وہ لے کے آ رہے تھے کسی نہ کسی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے جس کی بات کی نیا اتحاد جو بن رہا ہے، اس میں دیکھ لیں جو نیپال ہے، مجوزہ ملک ہیں پاکستان، نیپال، افغانستان، روس، وسط ایشیائی ملک، ایران اور ترکی، یہ سارا وہ بیسیکلی اس میں سارے کے سارے میں ایسیو جو ہے نا اس میں سوائے روس نہیں تھا، باقی سب کچھ تھے. شنگھائی کارپوریشن اور اس کا مکسچر، کیونکہ میں ایسیو کا ڈیپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ سارے ملک اس کے اندر موجود تھے. پاکستان، ایران، ترکمانستان، قازقستان، اذربائیجان اور وہ روس. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ اتنا بڑا بلاک بن جاتا ہے. اور سب سے اہم بات اس سارے بلاک کی پتہ کیا ہے؟ اس بلاک میں آپ کو لینگویج کا مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ. نیپال میں آپ کے اردو کے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ایران کے اندر فارسی، اردو، ساری چیزیں مکس ہیں. ایران کی فارسی جو پتہ نہیں کہاں کہاں چلی ہوئی، تاجکستان میں بھی، ازبکستان میں، ٹرکی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی پھر نہ کھانے کا مسئلہ ہے، نہ باقی چیزوں کا مسئلہ ہے، نہ دین کا مسئلہ ہے، نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ شادی کا مسئلہ ہے، نہ کسی اور، نہ طلاق، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنتا. یہ بڑا ہے. جو روس کا اور چین کا معاملہ ہے، ان کے بارڈرز کے اندر جو لوگ ہیں وہ اتنی دور ہیں، جو مین انفلوئنس کے بارڈر، کہ یہ بہت سالڈ بلاک بن سکتا ہے. اور اس سالڈ بلاک کے مقابلے میں عرب پیچھے رہ جائیں گے. تو بس بار بات ہے، سب سے چیز جو نکلے گی وہ نکلے گی شط العرب سے، عراق سے شروع ہو کے جو علاقہ ہے، جو علاقہ جنہوں نے عربوں نے جا کے پھر بعد میں ایرانیوں سے لڑنا. یہ کیفیت ایسی ہے کہ گوادر میں انہوں نے سیکور کر لیا ہوا اپنے آپ کو، جس طرح کی صورتحال ہے. کوئٹہ ویسے بھی سر اب کچھ عرصے کے بعد جب یہ سی پیک چل پڑا تو کوئٹہ ایک اچھا سا سرمائی گرمائی مقام رہ جائے گا، کیونکہ کوئٹہ اب کسی ایسے روٹ سے نہیں گزرے گا کہ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ، جب دیکھیں نا کسی شہر سے آپ گزرنا بند کر دیں، جب موٹر وے ادھر سے گزرنا شروع ہو جائے تو بھیرا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، باقی شہر جو ہے نہیں رہتے. چکوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کلر کا ہار ہو جاتا ہے. تو جب وہ موٹر وے گزرے گی، جب وہ چیز گزرے گی تو خوددار سے ہوتے ہوئے جب وہ نکلے گی اس طرف، اور پھر وہاں سے جا کے جو ہلمند کی طرف سے وہاں سے افغانستان کو انٹر ہوگی جٹابار، تو پھر کوئٹہ جو ہے پہاڑوں کے اندر چھپا ہوا ایک علاقہ جس کو ہم نے انگریز نے بیسیکلی اس لیے آباد کیا تھا کیونکہ روس کو سب سے نزدیک یہی پڑتا تھا، اور روس کے ساتھ انگریز نے لڑائی لڑنی تھی. تو روس کے سارے بارڈر جو تھے دوبندی سے لے کے اور اس کے بعد کاکڑ خراسان سے لے کے نیچے چمن شمن یہ وہ سارا کچھ یہ کوئٹہ کے نزدیک تھے. تو اس نے یہاں پر ایک بریگیڈ رکھا ہوا تھا کہ ہم کچھ کر. تو یہ اب جسے کہتے ہیں چونکہ وہاں ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں ہم سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں رہیں. بلوچوں کو بھی اچھا لگتا ہے، پٹھانوں کو بھی اچھا لگتا ہے. دونوں کا لینڈ آف ڈسپیوٹ بھی ہے، دونوں کا اپنا اپنا اس کے پر کلیم بھی ہے. ایک کہتا ہے یہ خان آف کلات کی تھی، شال کوٹ اس نے دی تھی. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو افغانوں کا افغانستان کا حصہ تھا، وہ گندمک کا جو ہے ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بعد. لیکن یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، میں اس کو سمبولک سے زیادہ نہیں کہتا ہوں، کیونکہ اگر ان کی ایکسس ہو رہی ہوتی، اگر ان کے ان روڈز کمپلیٹ ہو رہے ہوتے تو تب تو وہ کر لیتے. اور انڈیا جو ہے نا اس کا انفلوئنس بلوچستان میں بہت زیادہ ہے آفٹر 1974. 74 میں جتنے بھی لوگ یہاں سے گئے تھے، جو افغانستان گئے تھے اور پھر اس کے بعد روس گئے تھے، ان کی جو فائنل ٹریننگز ہوئی تھی وہ انڈیا میں ہوئی تھی.
یہ خیر بخش مری کا جو چھوٹا بیٹا ہے غزین میرا بہت اچھے دوستوں میں سے ہے، تو یہ کو کہتا ہے کہ ہمیں $5,000 ملتے تھے، $5,000 میں ہم ایک کمیونسٹ ملک کے اندر شہزادوں کی طرح رہا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو جاتے تھے اور وہاں سے ٹریننگ وہاں سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی حرکت کرنی ہے تو اس کی ٹریننگ روس نہیں دے سکتا، اس کی ٹریننگ انڈیا ہی دے گا، کیونکہ روس کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہاں کون سی قومیں آباد ہیں، یہاں کس کا کیا مزاج ہے، جب تک آپ مزاج کو نہ جانتے ہوں کم آپ اس کے ریئیکشن کا جو ہے نا پلان بھی نہیں بنا سکے۔ تو بہرحال یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے، ایک اخباری نیوز تو ہے، خبر تو ہے، ایک ریڈ زون کے اندر ایکٹیویٹیز ہے، لیکن ریڈ زون میں اس سے کہیں بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، آئی جی آفس میں ہوا ہے، آئی جی ایف سی سے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان حالات کے تناظر کے اندر مطلب ایک تھریڈ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وی آر دیئر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہوتا، وہ ٹارگٹ تھا ان کا، سمجھ۔ اچھا وہ بیسیکلی سمجھتے جی میریٹ ہوٹل ہے، لیکن میریٹ ہوٹل کی کنسٹرکشن اور طرح کی ہے۔ میریٹ ہوٹل تو آپ انہوں نے دیواریں بنائی نا اسلام آباد میں، یہ اس کی کنسٹرکشن میں ہوتا ہے کہ چونکہ افغان وار میں بنا تھا تو یہ سارا ہوٹل ہی جو ہے وہ سیکورٹی کے حساب سے بنایا گیا تھا، اور وہ خاتون جو تھی آرکیٹیکٹ تھے سارے یہی سوچتی رہتی کہ کیا کرنا ہے ہم نے۔ اچھا جی، چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ذکر ہے، وہ ہے کلیتھی کمیشن کی رپورٹ تعلیمی نصاب کے حوالے سے، اس کی سفارشات کیا ہیں، اس میں کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے، اس کی کریں گے نشاندہی۔